سورہ روم آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے، یہ تو چونکہ مکی صورتیں ہیں تو ان میں زیادہ تر عقیدہ توحید اور آخرت ہی بیان ہوا ہے۔ اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ نے بتایا تھا کہ جو اللہ پر اعتماد کرنے والے لوگ ہیں، توحید پرست لوگ ہیں، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے۔ جب نعمت ملتی ہے تو اتراتے نہیں ہیں، چھنتی ہے تو مایوس نہیں ہوتے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ آگے اللہ نے انسانوں کی ایک شکایت بیان کی ہے، فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کے سبب۔ دنیا میں جب بھی زلزلے طوفان آئیں تو ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کی بدعمالی ہو، ایک نیچرل ہے طوفانوں کا آنا، زلزلے آنا، نیک لوگوں پہ بھی آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سب سے بہترین دور تھا اس روئے زمین پر، لیکن قحط پڑا تھا۔ لیکن بہت دفعہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے بھی عذاب آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں چونکہ شرک پھیل چکا ہے، لہذا خشکی اور تری میں فساد پھیل رہے ہیں ان بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو کچھ فساد تو ایک قدرتی حادثے کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور کچھ فساد ہوتے ہیں اللہ انتقام لیتا ہے انسانوں سے تاکہ وہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو وہ اللہ انتقام کیوں لیتا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کے کچھ اعمال کا بدلہ دے ان کو۔ پورے اعمال کا بدلہ تو آخرت میں ملے گا، کچھ اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں ہم دے دیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی، بلکہ تین باتیں۔ ایک بات تو میں نے بتا دی آپ کو کہ زلزلے طوفان ہمیشہ اللہ کی غضب کی علامت نہیں ہوتے، بلکہ نیک لوگوں پہ بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور بارش جب ہوگی تو اس میں اگر کوئی نیک آدمی کا گھر بھی ہوگا، اگر سب کے گھر ٹوٹیں گے تو اس کا گھر بھی ٹوٹے گا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ نے یہ حادثات دنیا میں رکھے کیوں ہیں؟ تاکہ لعلہم یرجعون، انسانوں کی عقل ٹھکانے رہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں کورونا آیا تھا، اس نے کروڑوں لوگوں کی جان لے لی، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو ان سب چیزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کو دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کو دنیا میں سب کچھ مل جائے نا تو پھر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں حادثات دکھاتے رہتے ہیں، قدرتی حادثے بھی در حقیقت ہیں تو وہ قدرتی، لیکن وہ بھی تو اللہ نے اس لیے رکھے ہیں نا تاکہ لوگوں کو یقین آئے بھائی یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، دل نہ لگائیں اور اللہ کی طرف لوٹیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ یہ حادثے آتے ہی انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب جو ملحد اور کافر لوگ ہیں وہ یہ بات نہیں مانتے، لیکن ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بعض دفعہ آتے ہی تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں، تو وہ الگ بات ہے کہ اس کا اللہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی جب زلزلہ آئے گا تو ظاہر ہے کچھ زمین سے پلیٹیں بھی اللہ ہلائے گا نا۔ اب اس میں یہ کہنا کہ یہ عذاب کی وجہ سے نہیں ہے تو پلیٹیں ہل گئی ہیں، تو وہ ہلائی کس نے ہے؟ اس کا بھی تو سبب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے اس کا، تو وہ بھی عقل مندوں کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا یہ چیز بھی ذریعہ بنتی ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں۔ تو خوش قسمت لوگ لوٹ جاتے ہیں، بد قسمت لوگ انہی باتوں میں لگے رہتے ہیں کہ نیچرل ہے اور ہمیں کیا ضرورت، اور بالآخر دنیا سے ایک دن چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو اپنی بدعمالیوں کا حساب پورا آخرت میں دینا پڑے گا۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو بدعمالیاں ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بدعمالیوں کے سبب میں جب دنیا میں عذاب آتا ہے تو نیک لوگ بھی اس عذاب میں پستے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ ان نیک لوگوں کو الگ کر دے گا، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ جی زلزلہ آ رہا ہے برائیوں کی وجہ سے تو نیک آدمی پہ کوئی اثر نہیں کر رہا اور بروں کو اثر کر رہا ہے، نہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ دنیا میں جب عذاب آتا ہے، جیسے نبی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ طاعون کیا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب ہے، جس قوم پہ چاہتا ہے اللہ مسلط کرتا ہے، لیکن یہی عذاب نیک لوگوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے، کیونکہ نیک لوگ بھی اس میں ہلاک ہوتے ہیں۔ اس لیے آگے آپ نے فرمایا جو اس طاعون میں صبر کرے اور اپنا علاقہ چھوڑ کے نہ بھاگے تو اس کو شہادت کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے۔ ایک اور بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل رہا ہے، تو خشکی میں فساد کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے زلزلے آنا، طوفان آنا۔ تری میں یعنی باہر سمندر کو کہتے ہیں، سمندر میں فساد کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے بیان کیا کہ یہاں سمندر سے مراد ہے جو سمندر کے قریب رہنے والے لوگ ہیں۔ دنیا میں زیادہ تر آبادی پہلے سمندروں کے قریب ہی رہا کرتی تھی، تو سمندر سے مراد عین سمندر نہیں ہے بلکہ سمندر کے قریب کی آبادی ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ سمندروں میں بھی فساد ہوتا ہو جس کا ہمیں نہیں پتا کہ اس کے خشکی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بعد میں ہمیں معلوم ہو یہ بات،
سمندروں میں زلزلے آتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے سونامی کا زلزلہ سمندر میں آیا تھا، اس کی وجہ سے خشکی پر کتنی بڑی تباہی پھیلی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ ایک محاورہ ہے خشکی اور تری، یعنی ہر جگہ فساد پھیل رہا ہے انسان کی بدعمالیوں کے سبب، تو ہر جگہ کو اللہ نے تعبیر اس سے کیا کہ خشکی اور تری، یعنی سمندروں اور خشکیوں میں فساد پھیل رہے، جیسے کہ ہم بھی محاوروں میں کہتے ہیں کہ بحر و بر پہ فلاں کی حکومت ہے، مراد ہے ہر جگہ حکومت۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، فانظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزرے تھے، کان اکثرهم مشرکین، ان میں اکثر لوگ مشرک تھے تو ان کا انجام کیسا ہوا۔ فاقم وجہک للدین القیم، پچھلے رکوع میں بھی یہی مضمون تھا کہ اے نبی آپ اپنا چہرہ سیدھا رکھیے دین اسلام کی طرف اور باقی تمام ادیان سے ہٹائیں، اور اسلام کے بارے میں بتایا کہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو اب اسی مضمون کو دوسرے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے، للدین القیم، اس سیدھے دین کی طرف اپنا رخ پھیر کے رکھیں، من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن اللہ کی طرف سے کوئی لوٹانا نہیں ہوگا، وہ دن لوٹ نہیں سکتا، ریورس نہیں ہو سکتا۔ یومئذ یصدعون، اور جس دن ایسا ہوگا لوگ ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، نافرمان اور فرما بردار دنیا میں ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ الگ کر دے گا۔ وہ کیسے الگ کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں دو طرح کے بڑے طبقات بن جائیں گے، من کفر، جس نے کفر کیا ہوگا، فعلیہ کفرہ، اس کا کفر اسی پر وبال بنے گا، ومن عمل صالحا، اور جس نے بھی نیک عمل کیا، فلانفسہم یمہدون، تو یہ لوگ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں، اپنی ہی آخرت سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں یہ اپنے لیے فائدہ پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے دے۔ یعنی یہ جو آخرت میں لوگ ٹکڑوں میں بڑھ جائیں گے اور اللہ دو فریق بنا دے گا، ایک برے لوگوں کا ایک اچھے لوگوں کا، یہ کیوں کر دے گا اس کی اللہ وجہ بیان کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے بدلہ دے اس کا۔ یعنی اگر آپ قیامت کا انکار کرتے ہیں، آپ مانتے نہیں ہیں کہ آخرت ہے اور قیامت قائم ہوگی، اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں بزبان حال کہ جو جتنا بھی اچھا عمل کر لے اس کو کوئی بدلہ نہیں ملتا۔ دنیا میں تو آپ دیکھ لینا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے، تو دنیا نے کیا بدلہ دیا؟ بلکہ بعض دفعہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے، کرتا کوئی اور ہے، کیش کوئی اور کرا لیتا ہے۔ تو جب بھی دنیا میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے فیک لوگ بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کیا یہ، اور بعض دفعہ برائی کوئی اور کرتا ہے سزا کسی اور کو ملتی ہے، تو دنیا میں انصاف نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے یہ آخرت کا دن رکھا ہے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ جو لوگ ایمان لائیں مجھ پر، نیک اعمال کریں، ان کو میرے فضل سے بدلہ تو ملے۔ انہ لا یحب الکافرین، اور اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بات بھی تو ظاہر جبھی ہوگی جب آخرت میں ان کو عذاب ملے گا۔ دنیا تو کافر کو پسند کرتی ہے، دنیا کو تو بس اس سے غرض ہے کہ کون ہمیں دنیا کما کے دے رہا ہے، کون سائنسی ترقی کا ذریعہ بن رہا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے نہ مانے، اس کے پیغمبروں کو مانے نہ مانے، زنا سے بچے نہ بچے، شراب سے بچے نہ بچے، یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں تمہارا مسئلہ یہ تمہاری سوچ ہے، میری سوچ کیا ہے، میرا جو ہے فطرت، جو میری صفت ہے وہ کیا ہے، انہ لا یحب الکافرین، جو میرا انکار کرتے ہیں میں ان سے محبت نہیں کرتا، تو میں ان کو سزا دوں گا، اس لیے آخرت آئے گی۔ ومن آیاتہ، پھر اللہ اپنی دلائل بیان کرتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور پھر بھی کفر کرتے ہیں، تو اللہ ان کافروں سے کیسے محبت کرے؟ اشکال ہوگا نا کہ اللہ تجھے کیوں کافروں سے نفرت ہے جو تیرا انکار کرتے ہیں، تیرے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ اس کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ اس کی نشانیاں دیکھ رہے ہو، ایمان کیوں نہیں لے کر آتے اس پر؟